بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے عبد خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ شریف سے مسجد اقصی کی طرف سیر کرائے۔ اب یہ وہی مقام ہے کہ جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے کر گئے تو سارے نبی آپ کے مقتدی بنے، آپ نے سب کی امامت فرمائی اور دنیا کو بتا دیا دنیا والوں میرے نبی مرتے نہیں۔ سارے نبی وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک وہاں موجود ہیں، تو جو مر جائے وہ کیسے موجود ہوتا ہے؟ تو سارے نبی وہاں موجود تھے، آقا علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی۔ جب آپ نے امامت فرمائی تو سارے نبیوں نے آپ کی امامت کو قبول کیا، آقا ہم آپ کے تابع دار ہیں، ہم آپ کے مقتدی ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، سردار ہیں، یعنی انج کہہ لو اسی سارے مریداں تسی ساڑے سارے دے پیر ہو۔ اب مسجد اقصی ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام مسجد اقصی میں تشریف لے کر گئے اور دوسری مرتبہ مسجد اقصی خود چل کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی۔ ایک مرتبہ آپ گئے، پھر دوسری مرتبہ محبت میں وہ خود آئی۔ کب آئی؟ جب پیارے آقا علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، ابو جہل اور دوسرے تیسرے جب ان کو پتہ چلا تو آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ تو کبھی مکے سے باہر نہیں گئے، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی وہ کیسی ہے، اس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ تو گئے نہیں، یہ بتائیں گے کیسے؟ یہ جو رات کی بات کر رہے ہیں میں معراج پہ گیا سارا کچھ، تو یہ تو کبھی یہاں سے باہر نہیں گئے، رات کو یہیں سوئے تھے، صبح اٹھے ہیں تو یہیں سے اٹھے تھے، یہ تو کبھی گئے نہیں۔ اب انہیں کیا پتہ ہے کہ رب العالمین نے کائنات کو روک دیا تھا، اس وقت کے پاؤں میں زنجیریں ڈال دی تھی، اس وقت کو روک دیا تھا۔ اب یہاں فرمایا لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی۔ اب یہ تھوڑا سا حصہ، اس بات سے آپ اندازہ لگانا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، 50,000 سال کا دن ہے، وہاں سب کا حساب و کتاب ہوگا، ساری امتوں کا حساب ہوگا۔ اب آپ اندازہ کریں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے، کتنے اچھے، کتنے برے، کتنے ظالم، کتنے شریف، کتنے نمازی، کتنے بے نمازی، کتنے کافر، کتنے ہندو، یہودی، عیسائی، مسلم، غیر مسلم، سب کا حساب ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی آقا وہ حساب کتنی دیر میں ہوگا؟ فرمایا آنکھ بند کی اور کھولی حساب ہو گیا۔ یہ تو ہے آقا علیہ السلام کی نگاہ میں کہ وہ تھوڑا سا وقت، اب اللہ کی بارگاہ میں فرمایا لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اب وہ کتنا حصہ تھا خدا جانے یا مصطفیٰ جانے، تھوڑے سے حصے میں کہ کائنات کو روک دیا تھا۔ اب موضوع یہ نہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اب آپ نے جب کافروں کو پتہ چلا تو ابو جہل وغیرہ وغیرہ سارے اینڈ کمپنی جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ بتائیں مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں؟
اب رب العالمین نے مسجد اقصی کو اٹھایا اور یار کی آنکھوں کے سامنے ٹکایا۔ اب وہ پوچھ رہے ہیں، وہ پوچھتے جا رہے ہیں، میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام بتاتے جا رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں دروازے کتنے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کیونکہ آنکھوں کے سامنے ہے سارا، آنکھوں کے سامنے وہ پوچھتے جا رہے ہیں، آپ بتاتے جا رہے ہیں۔ وہ کھڑکیاں پوچھ رہے ہیں، آپ وہ بتا رہے ہیں، جو جو پوچھا آپ بتاتے جا رہے ہیں۔ ایک بار آقا وہاں تشریف لے گئے، دوسری بار مسجد اقصی خود آپ کی بارگاہ میں آئے۔ اب اس مسجد اقصی کو، بیت المقدس کو فتح کیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے۔ اب ان جملوں پہ غور کر رہے ہیں۔ خانہ کعبے میں، بیت اللہ شریف میں سب سے پہلی نماز اس امت کے لیے جو پڑھوائی وہ بھی حضرت عمر فاروق ہے۔ بیت المقدس میں اس امت کو جو سب سے پہلی نماز پڑھوائی وہ بھی حضرت عمر فاروق ہے۔ یعنی نماز پڑھانے کا، پڑھوانے کا سبب بنے تو یہاں مکے میں بھی عمر ہیں اور بیت المقدس میں بھی عمر ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھا تو 40ویں تھے حضرت عمر، پہلے 39 بندے کلمہ پڑھ چکے تھے، اب 40واں نمبر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو بھائی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق ہاتھ باندھے، عرض کی آقا یہیں پڑھتے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی آقا نہیں، اب خانہ کعبے کے اندر پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا عمر ابھی تھوڑا سا صبر کرو، انتظار کرو، پھر وہاں پڑھیں گے۔ عرض کی آقا عمر کے آنے سے پہلے بھی چھپ کے نماز ہو، عمر کے آنے کے بعد بھی چھپ کے نماز ہو تو عمر کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ پھر عمر کے کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا عمر۔ عرض کی آقا جو بھی آئے گا عمر کی لاش سے گزر کے آگے آئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اب آپ نے آ کے اعلان کر دیا، فرمایا کون ہے جو اپنے بچے یتیم کروانا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہے؟ آج عمر خانہ کعبے میں کھڑا ہے، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے میں اللہ کی نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو پہلی نماز خانہ کعبے میں جو پڑھوائی وہ عمر فاروق کے سبب سے ہے۔ یہ آپ ہیں۔ اب بیت المقدس میں، جب بیت المقدس، اس سے پہلے عیسائی آتے رہے، یہودی آتے رہے، اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ جب آپ نے فتح کیا، فتح کے بعد آپ نے فرمایا اسے صاف کیا جائے، اسے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد پہلی نماز وہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وجہ سے پڑھی گئی۔ اب یہاں اگر وہ کالے رنگ والے نبی کے پیارے آقا علیہ السلام کے لاڈلے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے حضرت بلال کا ذکر نہ کریں تو بات ادھوری شاید نہ ہو جائے۔ خانہ کعبے کے مؤذن بھی حضرت بلال، مسجد نبوی شریف کے مؤذن بھی حضرت بلال، اور بیت المقدس کے مؤذن بھی حضرت بلال۔ خانہ کعبے کی چھت پر اذان پڑھی تو حضرت بلال نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال اذان پڑھو۔ عرض کی آقا کہاں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو۔ حضرت بلال یہاں بھی مؤذن بن گئے، مسجد نبوی شریف میں
مسلسل مؤذن رہے، اور بیت المقدس جب فتح کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو فتح کے بعد فرمایا بلال، فرمایا جی بھائی جان، کہا بلال تم مؤذن رسول ہو، مؤذن مکہ معظمہ ہو، مؤذن مدینہ منورہ ہو، اور مؤذن بیت المقدس بھی تم ہی بنو گے، بلال اذان پڑھو۔ تو حضرت بلال پاک کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ نے مکے میں خانہ کعبے میں بھی آپ نے اذان پڑھی، مدینہ شریف مسجد نبوی میں بھی آپ نے اذان پڑھی، اور بیت المقدس میں مسجد حرام میں بھی آپ نے، مسجد اقصی میں بھی آپ نے اذان پڑھی۔ اللہ اکبر۔ مختصر یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب فتح کیا، اس کے بعد 400 سال تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ اس کے بعد 88 سال یا 90 سال پھر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، کیونکہ کافر آرام سے نہیں بیٹھتا، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اب پھر جو ہے عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے والد ہیں حضرت عماد الدین زنگی، اور یہ کتنے نیک تھے۔ اب دیکھیے یہ بھی ایک سلطان ہے، بادشاہ ہے، اور دیکھیے ذرا اس وقت کے بادشاہ اور آج کے بادشاہوں کا ذرا موازنہ آپ نے کرنا ہے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عالم تھے، باعمل تھے، صوفی تھے، تہجد گزار تھے، اور قرآن کی خدمت، دین کی خدمت کے لیے ہر وقت مصروف رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن آپ کی بیوی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اگر بادشاہ نیک تھے تو ان کی بیویاں بھی نیک تھیں۔ اب ذرا غور کیجئے، آپ کی بیوی عصمت الدین 5 وقت کی نمازی تھی، اور نماز تہجد کبھی نہیں چھوڑی تھی۔ آپ کی بیوی نے کبھی نماز تہجد بھی نہیں چھوڑی۔ ایک دن ہو گیا، صبح کا تہجد کا وقت نکل گیا، شام تک روتی رہی، شام تک روتی رہی۔ نور الدین زنگی نے کہا کیا ہوا، تو صبح سے لے کے ابھی تک رو رہی ہے؟ کیا کوئی فوت ہو گیا؟ کوئی تیرا پیارا دنیا سے چلا گیا؟ کہنے لگی بات یہ نہیں ہے، میں نے تیری سلطنت کو آگ لگانی ہے، میں نے تیری بادشاہت کو کیا کرنا ہے کہ جس بادشاہت میں میری نماز تہجد رہ جائے میرے کسی کام کی نہیں ہے؟ تجھے خبر نہیں میری نماز تہجد آج قضا ہو گئی تھی، اسی کے غم میں رو رہی ہوں۔ یہ نور الدین زنگی کی بیوی کا حال ہے۔ غور کریں، جس کی بیوی کا یہ حال ہے اس کے شوہر کا کیا کمال ہوگا۔ اب حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد مسجد سے اذان کی آواز تجھے سنائی دے نہ دے، پورے علاقے میں اعلان کروا دیا۔ فرمایا کہ صبح نماز تہجد کے وقت نعرے بجائے جائیں تاکہ پتہ چل جائے رب کو منانے کا وقت ہو گیا ہے، نماز تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اپنے سونے رب کی ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کے بعد سے پھر نعرے، صبح نماز تہجد کا وقت ہوتا تو پھر نعرے بجتے، اور مورخین، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اگر نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ کے دور میں ہوتے تو یہ حضرت ابو بکر و عمر کی صف میں ہوتے، اتنے نیک تھے۔
اگر اس وقت ہوتے تو حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت مولا علی پاک ان کی صف میں ان کا شمار ہونا تھا، اتنے نیک تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اور غور کریں کتنے نیک تھے، سلطنت سے پیسہ ایک نہیں لیتے تھے، اپنی چند دکانیں تھیں جن کے کرائے سے اپنا پیٹ اور بیوی بچوں کو پالتے تھے، دکانوں کا کرایہ، کوئی تنخواہ نہیں لیتے، کچھ بھی نہیں لیتے تھے، اپنی دکان کے کرائے سے وقت تھوڑا بہت گزارا کرنا، وقت پاس کر لینا مختصر۔ پھر یہی نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے 3 بار خواب میں زیارت عطا فرمائی۔ ہوا کچھ یوں کہ مغرب سے 2 عیسائی آئے جن کو بھیجا کس لیے کہ تم جاؤ مدینے میں، وہاں رہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزار مبارک سے نکال کے چوری کر کے لے آؤ۔ اب جب وہ مدینے میں آ گئے، وہاں انہوں نے رہنا شروع کر دیا، دن کو وہ لوگوں کے سامنے صوفی بن کے رہتے، عبادت و ریاضت کرتے اور لوگوں میں پیسے بانٹتے، لوگوں کو مال دیتے تاکہ لوگوں کو اعتماد ہو جائے، یقین ہو جائے یہ بڑے نیک ہیں، بڑے نیک ہیں، جیسے ہم بھولے بھالے ان کو سمجھ لیتے چلو اللہ کی باتیں کرتے ہیں نا، اللہ کی باتیں ہی تو کرتے ہیں، انہیں کیوں تم کچھ کہتے ہوئی، اللہ کی تو باتیں کرتے ہیں، مگر جو اندر والا چھرا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے، جو بغل میں چھرا رکھا ہوتا ہے اس پہ۔ کسی پیارے نے بڑی پیاری بات کہہ دی اور کہنے والے نے کہا کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، کہ حضرت خضر علیہ السلام کے لباس میں ہزاروں ڈاکو، لباس خضر میں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں، دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر تاکہ اسے دیکھے تجھے پتہ چل جائے اس کا اندر کیا ہے، اس کا باہر کیا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، اب یہ 2 عیسائی مغرب سے آئے مدینے میں، اب انہوں نے ڈیرا لگایا، صدقہ پیسے بانٹتے ہیں، عبادت کرتے ہیں دھوکہ دینے کے لیے، ظاہری عبادت ہو رہی ہے تاکہ یہ لوگ اعتماد میں آ جائیں، انہیں یہ پتہ چل جائے یہ بڑے نیک اور اعلیٰ لوگ ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب کام کیا تھا وہ آخر میں عرض کرتا ہوں۔ اب حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر پھر لیٹ گئے، آنکھ جو لگی پھر ماہی آ گیا، آنکھ لگی تو مدینے والے آقا علیہ السلام سے لگ گئی، کیونکہ سپنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ آقا علیہ السلام کی دید ہوئی، نور الدین زنگی کی عید ہوئی۔ اب آپ آقا علیہ السلام نے فرمایا نور الدین زنگی یہ 2 بندے ہیں جو مجھے پریشان کر رہے ہیں، ذرا ان کا حساب کرو۔ بس اتنی باتیں ہوئی، آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گئے۔ اب دوسری مرتبہ پھر وضو کیا، پھر نماز نفل ادا کیے، پھر سو گئے، پھر خواب میں آقا علیہ السلام کی دید ہوئی، پھر یہی معاملہ ہوا۔ اب پھر وضو کیا، نفل پڑھے، پھر دید
हुई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नूरुद्दीन ज़ंगी ये दो बंदे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, अब इनका मामला तुम्हारे सपुर्द है। यहाँ काबिल गौर बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया में अगर अपनी नौकरी के लिए पसंद किया तो नूरुद्दीन को पसंद किया। यहाँ से अंदाज़ा कर ले वो कितना नेक था, अपने ज़माने का कितना आला और अफजल था। मुख्तसर आप जब तीसरी बार ख्वाब देखा, अब उठे और बड़े परेशान हुए, नमाज पढ़ी, इबादत के बाद अपने वज़ीर को बुलाया और बुला के फरमाया इस तरह मैं देख रहा हूँ, 3 ख्वाब में मैं ये देख चुका हूँ, अब क्या राय है? उसने कहा आप सीधे मदीने चले जाएं, लगता है मामला बड़ा संगीन है, मगर ख्वाब किसी को ना बताना, छुपा के रखना। अब वहाँ 20-25 दिन का सफ़र था। अब 16 दिन में नूरुद्दीन ज़ंगी मदीने पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे अब खलीफा को मिले, मुलाकात हुई, सारी बात सिर्फ उससे की और कहा कि इसका कुछ इंतज़ाम करना है। अब खलीफा वक़्त ने वहाँ लोगों की दावत की, खाने पे बुला लिया और सबको बुलाया, फरमाया आ जाओ, आज हमारी तरफ से दावत है, आज खाना हम खिलाएंगे। नूरुद्दीन से कहा तुम देखना वो 2 कौन है, पहचानना कौन है। अब सारे मदीने वाले आ गए, सबको खाना खिलाया। अब आपने देखा, फरमाया इनमें तो वो कोई भी मनहूस मकरू चेहरे वाला नहीं। ख्वाब में जो हमने देखे लिबास बड़े आला थे, कपड़े बड़े कीमती थे, मगर चेहरे पे लानत थी, इनमें ऐसा कोई नहीं है। अब नूरुद्दीन ज़ंगी कहने लगा ये बताओ कोई बंदा ऐसा हो जो रह गया हो, जो आपकी दावत पे ना आया हो। अब वो कहने लगा 2 बंदे हैं जो बड़े दरवेश, बड़े सूफी हैं, वो अभी तक नहीं आए, फरमाया उन्हें भी बुलाओ। अब जब वो दोनों सामने आए, नूरुद्दीन ज़ंगी पुकार उठा, कहने लगा यही वो 2 शैतान हैं जो मेरे आका को परेशान कर रहे हैं। अब खुफिया राज के साथ उन्हें बुलाया गया, उनसे पूछा कहाँ से आए हो? कहने लगे हम मगरिब से आए हैं। कहा रिहाइश? कहा वहाँ है। कहा किस लिए आए? अब बोल के कहने लगे हम आए थे हज के लिए, यहीं रुक गए हैं, अब यहाँ हम रहते हैं और जब हज करेंगे चले जाएंगे। फरमाया अपनी रिहाइश गाह कहाँ है वो दिखाओ। अब साथ साथ गए, नूरुद्दीन ज़ंगी भी चल रहे हैं। जब उनके मकान पे पहुँचे, चंद किताबें, चंद कुराने पाक रखे हुए हैं और कुछ बर्तन, खाने का सामान, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक चटाई बिछी हुई है सेंटर में। आपने फरमाया इस चटाई को उठाया जाए। जैसे चटाई उठाई, उसके ऊपर फट्टे लगे हुए थे और नीचे से पूरी सुरंग बनी हुई थी। पूरा रास्ता जो आका अलैहिस्सलाम के गुंबद खजरा में जा रहा था। अब वो करते क्या थे? सारा दिन लोगों में इबादत करते और पैसे बांटते, गरीबों की मदद करते और सारी रात खंदक खोदते, ये गार खोदते रहते और चमड़े की मशकीज़े में मट्टी भर भर के कब्रिस्तान में डाल आते ताकि किसी को शक ना हो। अब जब उसमें सफ़र किया गया, वो आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुक़द्दस के करीब पहुंच चुकी थी। हजरत
حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جو تلوار نکالی، تلوار جو اٹھائی، دونوں کے سر قلم کر کے انہیں وہاں نیست و نابود کر دیا۔ پھر حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے آقا علیہ السلام کے مزار مقدس کے ارد گرد سیسا پلائی دیوار کھڑی کی۔ فرمایا دوبارہ کسی کو یہ موقع نہ ملے، کوئی بدبخت نہ اٹھے۔ مختصر عزیزان محترم، پھر حضرت نور الدین زنگی بیت المقدس کو فتح کرنے میں لگے رہے، مگر اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ آپ کی زندگی نے وفا نہ کی، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس کے بعد پھر اللہ کا ایک اور بندہ آیا جس کا نام شیر کو ہے، اسد الدین شیر کو۔ اب وہ مصر میں گیا، اس کا بھتیجا، اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ حضرت صلاح الدین ایوبی شیر کو کا بھتیجا ہیلپر کے طور پہ ساتھ مصر میں لے گیا۔ معاملہ